تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یعقوب کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں جو عملی راست بازی کا خط ہے اور جو ایمان کے کاموں کے وسیلے ایمان کا پھل ہے، اور یہ خط ایمان کے حقیقی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ مزید یہ خط نئے عہد نامے کے کلیسیائی خطوط میں سے ایک ہے، اور ناظرین آج کی قسط اور اگلی قسط اس خط کی آخری قسط ہوگی، اور ان دو ایک ساتھ میں ہم 5ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ ہم 16 ایک ساتھ میں اس خط کو مکمل کریں گے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادمین کا خیر مقدم کروں گا، ڈاکٹر فیض فواد اور ڈاکٹر محیب کا۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شکریہ۔ جیسا کہ ہم 5ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، اور اس خط کا 5واں باب ایمان اور دعا کے حوالے سے ہے۔ اس کے اختتام پر دعا کے حوالے سے بات کی گئی، جیسا کہ آپ نے ہمیں 5 ابواب کی تعلیم دی کہ پہلا باب ایمان اور آزمائش کے حوالے سے ہے، اور دوسرا باب ایمان اور اعمال کے حوالے سے ہے، اور تیسرا ایمان اور زبان کے حوالے سے ہے، پھر چوتھا باب ایمان اور علیحدگی کے متعلق ہے، اور آخری یعنی 5واں باب ایمان اور دعا کے حوالے سے ہے۔ میں چند آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال کروں گا۔ اے دولت مندو ذرا سنو تو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو، تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے، دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے، تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا، تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا۔ بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ وہ شروعات میں دولت مندوں کو دعوت دیتا ہے۔ میں ڈاکٹر محیب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر دولت مند ہونا کیسے خطرناک ہے؟ دولت مند ہونے میں کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ دولت خدا کی جسمانی نعمتوں میں سے ایک ہے جو وہ انسان کو عطا کرتا ہے، لیکن مسئلہ دولت کو سنبھالنا ہے، اس سے دلی محبت ہے۔ زر کی دوستی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ احساس کہ انسان کے پاس باکثرت ہے، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں، جس کے سبب وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور برکت اور کامیابی کو اپنی کاوش جاننے لگتا ہے۔ در حقیقت رونے اور ولولہ کرنے کی دعوت کا تعلق اس کی شرارت سے ہے، اور وہ اسے آنے والی عدالت میں خبردار کرتا ہے۔ ولولہ کرنے سے مراد نوحہ کرنا، یہاں تک آواز میں خراش پیدا ہو جائے۔ یونانی متن کے مطابق اس لفظ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اس حد تک نوحہ کرے، اس کی آواز چلی جائے۔ وہ اتنے سخت لہجے میں کلام کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ انسان کی نظر میں ابدیت کا معاملہ ایک سنجیدہ معاملہ ہونا چاہیے۔
اور خدا نے ابدیت کو انسان کے دل میں ڈالا ہے، اور ہمیں وہ امیر شخص یاد ہے جو لازر کے دور میں تھا۔ وہ آدمی امیر تھا اور روز شاہانہ انداز میں خوشی مناتا تھا، اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم رواں کے درمیان غضب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور کہا، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ اس کی دولت نے اسے کچھ فائدہ نہ دیا، اس نے اس پر صحیح۔ رحمت نہ کی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر جہنم میں چلا گیا، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ یہاں وہ دولت مندوں کے متعلق بات کرتا ہے جو اپنی دولت پر تکیہ کرتے ہیں اور خدا کی اس نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ دولت ایک نعمت ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شے کو اپنی ملکیت سمجھ بیٹھنا۔ وہ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر کرتا ہے: خزانے، پوشاک، سونا اور چاندی۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم خود کو مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، پوشاک کو اپنی پوشاک سمجھتے ہیں، چاندی کو اپنی چاندی اور سونے کو اپنا سونا کہتے ہیں، اور خود کو مختار کی جگہ مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، اور دینے والے خدا سے دل دور ہو جاتا ہے جس نے ہمیں مختار مقرر کیا۔ لیکن جب ہم خود کو مالک سمجھ لیتے ہیں تو یہ دولت کا غلط استعمال ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر فیض وہ 4 چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو بے کثرت دولت اور خزانوں کو پیش کرتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ سب ختم ہو گیا، یہ دنیاوی میراث ہے جسے زنگ لگتا ہے اور کیڑا خراب کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آیت 2 اور 3 اس دولت مند شخص کے دکھوں کے متعلق بیان کرتی ہے جس نے خدا سے دور زندگی گزاری، جس کا خدا سے کوئی تعلق نہ تھا، اور وہ اپنی دولت اور جائیداد میں مصروف رہا اور آخری دن تک کے لیے مال جمع کر لیا، یا آخری دن تک کے لیے خزانوں کے انبار لگا دیے۔ اسے لگا کہ اس کی دولت اسے دکھ تکلیف کے روز مخالفت کے وقت فائدہ پہنچائے گی۔ در حقیقت زندگی ہمیں تعلیم دیتی ہے اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں نہ تو زر اور نہ ہی آپ کی جائیداد آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ دکھ اور عدالت کے روز خدا ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ صرف خدا ہی ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ جس صحیح۔ وقت مجھے ڈر لگا میں تجھ پر توکل جی۔ کروں گا، اس سے ہمیں خدا کی پہاڑی باز پر کہی گئی بات یاد آتی ہے کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چوراتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کی شے ہو سکتی ہے اور ہر طرح کی جائیداد ملکیت برباد ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں کیڑا خراب کرتا ہے، زنگ لگتا ہے اور چور ہیں۔ جی۔ لیکن یہاں ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہے جو آخری دن تک اپنے لیے مال اور دولت جمع کرتے ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے کیسے جمع کیا اور اسے کیسے خرچ کیا، اور اس سے ہمیں آصف کی بات یاد آتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے۔ دولت موقوف ہو جائے گی، اور جب وہ ابدیت میں پہنچ کر خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، نہ تو رتبہ انہیں کچھ فائدہ پہنچائے گا اور نہ خدا کے قہر کے دن ان کا سونا چاندی ان کو بچا نہ سکے گا۔ اور وہ آنے والے عذاب کو یوں بیان کرتا ہے کہ تمہارے سونے اور چاندی کو زنگ لگ گیا، اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے آخری زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے، جبکہ زمین کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ سب کسی کام کا نہ رہے گا۔ ہم ہر اس شخص سے کہہ رہے ہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ اپنا دل دولت میں مت لگائیں، کیونکہ دولت پر بھروسہ ابدی زندگی کے حوالے سے آپ کی سوچ میں بگاڑ پیدا کر دے گا۔ لیکن اگر میں دائرۂ بحث کو تنگ ترین کرتے ہوئے یہ سوال کروں کہ یہ کس حد تک ممکن ہے کہ ایماندار مال و دولت کی خاطر ایک دوسرے سے جھگڑیں، کبھی کبھار مسیحی جماعتوں میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بھائیوں میں جھگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ جائیداد یا میراث کے حصے پر تنازع ہو سکتا ہے، اور مال و دولت کے چکر میں لوگوں کے سامنے ان کی گواہی خراب ہو رہی ہے، جس کے متعلق یعقوب کہتا ہے کہ اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں تو یہ خطرناک ہے۔ ضرورت ہے کہ ایماندار کو دولت، میراث، سونے اور چاندی کو سنبھالنے کے حوالے سے نصیحت کی جائے۔ مجھے عبرانیوں کی خوبصورت بات یاد ہے کہ انہوں نے خوشی سے اپنے مال و دولت کو لٹ جانے دیا، کیونکہ وہ جان گئے کہ ان کے پاس اس سے بہتر اثاثہ ہے جو اس فضل سے ہے۔ سو اگر ایماندار الہی باتوں سے بھرا ہو اور مسیح کی تقلید کرنے والا ہو جو خود کو سچے انصاف کرنے والے کے ہاتھوں میں سونپتا تھا، سو وہ آسودہ محسوس کرے گا۔ ساتھ ہی وہ مسیح کی تقلید کرتا ہے جو کہ اس کے لیے مثالی شخصیت ہے، تو میں کہوں گا کہ وہ مسیح کی طرح برتاؤ کرے گا۔ اور ایک دن مسیح نے اس سے کہا، میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔
لیکن انہوں نے اس کی مزدوری انہیں نہ دی اور صرف 30 سکوں کے سوا اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ بہرحال اس نے کہا تو بھی یقیناً میرا حق خداوند کے ساتھ اور میرا اجر خداوند کے پاس ہے، اور خداوند نے اسے اس کا حق دیا، اور ہمیں بھی اسی طور پر چلنا ہے جیسے مسیح چلا، اور اس کی مانند غربت اور جینا گوارا کرنا ہے۔ خدا اگر ہمیں دولت دے تب بھی ٹھیک، نہ دے تب بھی ٹھیک، کیونکہ ہم تو جل جانے والے ہیں۔ اگر ہماری ملکیت لٹ جائے تو بھی ہمیں عبرانیوں کی طرح خوشی سے اپنے مال و دولت کے لٹ جانے کو قبول کرنا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ چیز وقتی ہے اور یسوع کے آنے پر سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ صحیح۔ لالچ بت پرستی ہے۔ جی در حقیقت میں ابراہم شخص کی ایک اچھی مثال ہے جو مادی چیزوں سے بلند ہو چکا ہے اور لالچی لوط سے کہتا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ ہم یہاں کنانیوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنے کی خاطر نہیں آئے، ہم خداوند کی گواہی پیش کرنے آئے ہیں جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ سو جو کچھ تیرا ہے اسے لے، اور باقی جو ہے میں اس میں خوش اور باقی میرے رہوں لیے گا، کافی ہے۔ اور باقی میرے لیے کافی ہے۔ میں خداوند سے آسودہ ہوں اور آسمان میری آخری منزل ہے، اور میں یہاں کچھ حاصل کرنے نہیں بلکہ خداوند کی گواہی دینے آیا ہوں۔ صحیح۔ سو ابراہم ایک آسمانی شخص ہے جو جانتا ہے کہ روپیہ پیسہ وقتی استعمال کے لیے ہے اور آسودگی خداوند میں ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ آج کے دور میں ابہام بھرے معاملات میں سے ایک یہ سمجھنا بھی ہے کہ مسیحت کا اس زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں جو ہم دنیا میں جیتے ہیں، بلکہ اس کا تعلق فقط اخیر زمانے کے مطالعے سے ہے۔ لیکن بات اس کے برعکس ہے۔ جس قدر بائبل معاشرتی خرابی اور ناانصافی کے متعلق بیان کرتی ہے، دنیا کا کوئی بھی ادب یا کوئی بھی کتاب اس طور پر بیان نہیں کرتی۔ بائبل کی طرح کوئی دوسری کتاب ایسی واضح تعلیم نہیں دیتی۔ بے حد دولت اور بے حد غربت کے درمیان بے انتہا بڑا فرق ہے، جو خدا کی شریعت کے خلاف خطا اور اس کی مرضی کے خلاف ہے۔ کوئی دوسری کتاب معاشرے کی ناانصافیوں کو اس قدر زور سے نہیں للکارتی جس طرح بائبل مقدس۔ بائبل مقدس دولت کو بذات خود برا نہیں کہتی، ورنہ ہم نے بائبل مقدس کے مقصد ہی کو نہ سمجھا۔ لیکن بائبل اور اس کے مصنفین دولت مندوں پر عائد ذمہ داری پر بہت زور دیتے ہیں۔ بائبل اور اس کے مصنفین ان خطرات کی بات کرتے ہیں جو اس شخص کو لاحق ہوتے ہیں جس کے پاس دنیاوی مال و دولت ہے، جس کا استعمال وہ اپنی ذات اور تسکین نفس کے سوا کہیں اور نہیں کرتا۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الفواج کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان الفاظ کی وضاحت کریں اور الفاظ کے معنی واضح کریں تاکہ سمجھ سکیں۔ جو لوگ غریبوں پر ظلم کر کے امیر ہو گئے کیونکہ انہوں نے کاٹنے والے بدترین طور پر اپنے نفع کی غرض سے نقصان پہنچایا اور بہت کم اجرت دی، ان کے لیے شریعت میں واضح احکام موجود ہیں جو استثناء کے 24ویں باب کی 14ویں آیت میں ہے، جہاں وہ کہتا ہے جی، تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا، خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو، خواہ ان پردیسیوں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہیں۔ تو اسی دن اس سے پہلے کہ غروب آفتاب ہو ان کی مزدوریاں اسے دینا، کیونکہ وہ غریب ہیں اور ان کا دل مزدوریوں میں لگا رہتا ہے، تا نہ ہو کہ وہ خداوند سے تیری خلاف فریاد کریں اور یہ تیرے حق میں گناہ ٹھہرے۔ مزدوروں کو اسی دن ان کی اجرت دے دی جائے، کیونکہ اسے اپنے گھرانے کو کھلانا اور ان کا کافی دوسرا ذریعہ روزگار نہیں ہے۔ تم نے اس کا استعمال کیا ہے اور بے حد غریب لوگوں کو کچلا ہے، جیسا کہ آموس کی کتاب میں لکھا ہے، تم چاہتے ہو کہ تم محتاجوں کو نگل جاؤ۔ یقیناً رب الافواج کی نگاہ میں بڑی بدی کی بات ہے، اور جب وہ غریب خداوند کے آگے اس نا انصافی کی دہائی دیتا ہے تو دولت مند خود کو خداوند کی عدالت میں لاتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر محیب، ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب وہ خداوند کی بات کرتا ہے جو کہ مظلوموں کا دفاع کرنے والا ہے، اس نے رب الافواج کے لقب کا استعمال کیا۔ صاحب جنگ، دفاع کرنے والا۔
خدا رب الفواج کے روپ میں منظر پر آتا ہے جو ان لوگوں کے حق کو بحال کرے گا. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بے شک ایسا ہی ہے. خداوند مظلوموں کے ساتھ ہے جو کہ ضرورت مند اور نادار ہیں اور جن کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. خداوند غریبوں کے ساتھ ہے اور وہ غریبوں اور ناداروں کو چھڑاتا ہے اور کبھی ناانصافی کا ساتھ نہیں دیتا. خداوند سب مظلوموں کے ساتھ ہے. یہاں میرا ایک اضافی سوال بھی ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو کاٹنے والوں اور مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ ظلم سے اپنے خزانے بھرتے ہیں. کبھی کبھار پیسہ اور مال و دولت جمع کرنے کا ایک اور طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، یا ایسا طریقہ جس میں پسینہ بہانا شامل نہیں، جیسا کہ بائبل میں تعلیم دی گئی ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ جیسا کہ آن لائن کامرس کرتے ہیں جسے عام زبان میں ای مارکیٹنگ کہا جاتا ہے. وہ جعلی یا خیالی تجارتی مال بیچ کر روپیہ پیسہ کماتے ہیں. تب لوگوں کی کثیر تعداد جنہوں نے پیسہ ادا کیا ہوتا ہے جانتے ہیں کہ انہیں دھوکہ ہوا. کیا خدا کے فرزندوں کے لیے یہ کرنا مناسب ہے؟ بالکل نہیں. یہ بہت بری برائی اور شرمناک بات ہے، اور مقدسین کو جو خدا سے تعلیم پاتے ہیں ایسا کرنا روا نہیں ہے. جب گناہ آ گیا، خداوند نے آدم سے کہا تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا. مجھے یعقوب یاد ہے جب کہ وہ لابن کے ہاں کام کرتا تھا، میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی. جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا. اسے تو نے مجھ سے طلب کیا. اس نے بڑی محنت مشقت سے کام کیا اور اپنی پوری قوت سے بھیڑوں کا خیال رکھا، ان کی گلابانی کی. سو اپنی مشقت کا پھل پانا اس کا حق تھا. فوری امیر بننے کے طریقے وہ نہیں جو الہی ہیں اور جن کی بائبل اجازت نہیں دیتی، اور خدا کے فرزندوں کو انہیں اپنانا روا نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر فیض، 5ویں آیت ہے، تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے، تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا. ذبح کا دن بہت سخت جملہ ہے. بہرحال ہمیں دنیا میں ان کی حالت اور منزل کے متعلق کچھ بتائیں. میں سوچتا ہوں کہ خداوند امیروں سے 2 سوال کرتا ہے. پہلا سوال 4 آیت میں ہے کہ انہیں یہ خزانہ کہاں سے ملا، اور دوسرا سوال 5 آیت میں ہے کہ انہوں نے وہ مال و دولت کہاں خرچ کیا. خداوند ہم سے پوچھے گا کہ یہ کہاں سے آیا اور ہم نے کہاں خرچ کیا، اور کیا ہم نے اس کو ویسے ہی خرچ کیا جیسا کہ لکھا ہے. تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے، تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا. کیا ہم نے بھی اسی امیر کی مانند اپنے منہ سے یہی کہا کہ اے میری جان چین کر، کھا پی اور خوش رہ؟ کیا ہمارے منہ سے احمق نبال کی مانند یہ نکلا کہ میری روٹی، میرا پانی اور میرا گوشت، یہ چیزیں میری ہیں، یا ہمارے منہ سے اس عورت کی مانند جو خداوند کے پیچھے پیچھے گئی اور اپنے مال میں سے ان کے واسطے فراہم کیا؟ یہ بات نکلی کہ مال و دولت خدا کا ہے جس نے مجھے عطا کیا تاکہ میں خداوند کے جلال اور اس کے گلے کی بھلائی کے لیے اسے استعمال کروں. جو کوئی مال و دولت کو خداوند کی خدمت کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنی خوشی کی خاطر، وہ اس برے کی مانند ہے جو موٹا تازہ ہے تاکہ بعد ازاں اسے ذبح کیا جائے. جس قدر موٹا ہوا اور جس قدر خوشحال ہوا، اسی قدر اس کے ذبح کے دن نزدیک آئیں گے. اور یعقوب رسول نے بھی یہی مثال اس معاملے میں استعمال کی اور یہ واضح ہے. ٹھیک ہے. مجھے ابھی ایک بڑا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بڑا دولت مند بزنس مین تھا جس نے ایک رات ایک نائٹ کلب میں قیام کیا تاکہ اپنا جی بہلائے. اگلے روز اکاؤنٹنٹ کو چند ہزار کا چیک اس کی کمپنی سے موصول ہوا جو وہاں رات گزارنے کی قیمت تھی. اسی دن جب کہ اس نے وہاں رات گزارنے کے لیے چند ہزار دیے، اس کی کمپنی کا ایک چھوٹا سا ملازم غیر حاضر رہا. وہ اس دن دیر سے آیا کیونکہ اس کا بیٹا بیمار تھا، اور حالانکہ اس کی تنخواہ چند پاؤنڈ سے زیادہ نہ تھی، سو اس کی تنخواہ میں سے کچھ حصہ کاٹ لیا گیا. سو وہ شخص دیکھیں کس قدر عیش و عشرت سے جیتا تھا، جسمانی خواہشات کو پورا کرتا تھا جبکہ غریبوں پر ظلم کرتا تھا. یہ زندگی ہے اس شخص کی جو خدا سے دور ہے. میرا سوال ڈاکٹر محیب سے ہے. 6 آیت ہے، تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں راست باز شخص کے اندر یسوع مسیح کا عکس دیکھتا ہوں. در حقیقت خداوند کے حق میں یہ بات زیادہ ملتی ہے. یہی بات پطرس نے کہی جبکہ اس نے اعمال 3 میں قوم کو ملامت کی کہ تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا
اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا۔ استفنس نے یہی بات اعمال 7 میں کہی۔ انہوں نے تو اس راست بازی کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور پطرس اپنے پہلے خط میں کہتا ہے، یہی راست باز نے ناراستوں کے لیے تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچانے بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے اس پر الزام لگایا اور اسے قتل کیا، جبکہ وہ راست باز شخص تھا۔ انہوں نے ناانصافی سے اسے مجرم ٹھہرایا اور اس نے ان کا مقابلہ نہ کیا۔ اب دیکھیں، یہاں پر اس نے ان کا مقابلہ نہیں کیا، اس کا اطلاق خداوند یسوع پر یا کسی بھی عام راست شخص پر ہوتا۔ مثال کے طور پر اب یوسف واقعی راست باز تھا اور اس کی زندگی راست بازی سے مبلس تھی، لیکن اس کے بھائیوں نے اس پر ظلم کیا۔ اب دیکھیں، یوسف کے بھائیوں نے اس پر بہت ظلم کیے۔ انہوں نے اسے حقیقی طور پر قتل نہ کیا تو بھی وہ اسے مارنا چاہتے تھے، اور انہوں نے کہا، وہ دیکھو خواب دیکھنے والا چلا آتا ہے، آؤ اسے قتل کریں۔ وہ راست باز شخص تھا اور اس نے انہیں قطعی کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا۔ انہوں نے اسے اخلاقی طور پر اس کا قتل کیا جب انہوں نے اس سے ایسا بھیانک اور ظالم سلوک کیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک اور مثال ہے۔ اس کے دور میں اس راست باز نے حق پر گواہی دی اور خدا کی طرف سے کھڑا ہوا تاکہ حق کا دفاع کرے۔ راست بازوں کو قتل کرنے کی روایت قدیم ہے، اور اس کی شروعات قائن سے ہوئی جس نے حابل کو قتل کیا، اور آج تک موجود ہے۔ موجودہ دور میں ہم سب سے زیادہ قتل و غارت ہی کو دیکھتے ہیں۔ وہ راست بازوں کو قتل کرنے میں جدت پسندی کے قائل ہیں۔ اس سے ہمیں خیاب یاد آتا ہے جبکہ اس نے چاہا کہ وہ یزریل بن یزریلی نبوت کا نبوت کا پاکستان لے لے اور راست باز نبوت کو قتل کر ڈالے تاکہ اس کا پاکستان لے لے۔ ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں سے ایک آخری سوال لیں گے۔ تیسری آیت کا آخری جملہ ہے جیسا کہ تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا، وہ اخیر زمانہ پر زور کیوں دیتا ہے؟ اور یہاں اخیر زمانہ کی تعریف کیا ہے؟ یعقوب کے خط میں اخیر زمانہ سے مراد ہے یہودیت کا اخیر زمانہ، اور یہ پورا دور ختم ہو جائے گا اور خدا ایک نئے دور کو قائم کرے گا۔ بہرحال ہم اس کا اطلاق مسیحیوں پر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی اصول آج تک موجود ہیں کہ تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے۔ اب ہم مسیحت کے اخیر زمانہ میں ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ علیشا نے کیا کہا، جو نعمان کے پیچھے بھاگا تاکہ اس سے کچھ لے لے، اس نے ان سے کہا، کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ وقت تنگ ہے، جیسا کہ پالوس نے ہم مسیحیوں کے متعلق کہا، وقت تنگ ہے، پس آگے کو جانا چاہیے۔ بیوی والے ایسے ہوں گویا ان کی بیویاں نہیں، اور رونے والے ایسے ہوں گویا روتے نہیں، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے ہیں، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں رکھتے۔ در حقیقت انسان بہت کچھ جوڑتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اسے کون استعمال ہم کرے گا۔ اس جگہ سے نکلنے والے ہیں، اور ہم دنیا اور اس کی سب چیزوں کو چھوڑ جانے والے ہیں، اور ہمیں اسے آسمانی کرنسی میں منتقل کرنا ہے۔ صحیح۔ اور جس کے پاس دولت ہے اسے چاہیے کہ اسے آسمانی کرنسی میں منتقل کرے، بالکل۔ جہاں نہ کیڑا لگتا ہے نہ زنگ خراب کرتا ہے، اور صحیح۔ جہاں نہ چور نقب لگائے یا اسے چراتے ہیں۔ ہر چیز اس قلیل سے سفر میں وقتی صحیح۔ استعمال کے لیے ہے۔ شکریہ۔ اب وقت ہوا ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ پہلی آیت میں یعقوب امیروں کو رونے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ انہیں رونے کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ مسئلہ اسے اس دولت سے نہیں ہے بلکہ اس منافع سے ہے جو اس دولت سے اسے آنے والا ہے۔ لکھا ہے، تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، سو ان کا مال و دولت جاتا رہے گا
اور جو کچھ ان کا ہے نہ رہے گا۔ اور آگے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان پر وہ عدالت آن پڑی جس کی انہوں نے پرواہ نہ کی۔ انہوں نے فقط اپنے موجودہ وقت کی پرواہ کی، سو وہ روئیں گے اور واویلا کریں گے کیونکہ ان کا مال و دولت جاتا رہا اور عدالت بھی ان کی منتظر ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے؟ صحیح، بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد نہ صرف پیسہ جمع کرنے کا غلط طریقہ بلکہ اسے خرچ کرنے کا بھی غلط طور، یہ بات آیات میں کہاں ہے؟ رسول کہتا ہے تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے۔ انہوں نے اپنی تمام عمر دنیاوی عیش و عشرت میں گزاری اور وہ ان کے عیش و عشرت کو جس میں وہ پڑے رہے ذبح کے روز کے واسطے ان کے موٹا ہونے سے تشبیہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے؟ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ ناظرین، یعقوب ان کی تعریف کرتا ہے جو روپے پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں، جن کی زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف اپنی زندگی کا لطف اٹھانا ہے، ابدیت کی فکر کیے بغیر اور خدا پر بھروسہ کیے بغیر زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے۔ تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا، وہ زیادہ سے زیادہ زر کے انبار لگاتے چلے گئے ہیں جبکہ وہ خدا سے جدا ہیں، گویا وہ خود کو قربانی کے دن کے لیے موٹا تازہ کرتے ہیں۔ سو وہ کہنا چاہتا ہے جو اسے نظر انداز کرتا ہے جو ذبح کے روز صلیب پر ذبح کیا گیا اور اپنی ساری خوشیوں کا منبع دولت اور دنیاوی میراث کو سمجھتا ہے، آنے والے ذبح کے روز کا سامنا کرے گا۔ اے نادان، جو ذبح کے روز تیری خاطر صلیب پر قربان ہوا تاکہ تجھے ابدی آسودگی بخشے، تجھے قربانی کے آنے والے روز کا سامنا کرنا ہوگا اور تجھے اس ذبح کے روز اسی کی پناہ میں جانا ہوگا جو تیری خاطر صلیب پر قربان کیا گیا۔ مسیح ہی وہ واحد شخص ہے جو آپ کے دل میں داخل ہو کر آسودگی بخشتا ہے، سو مسیح کو قبول کیجئے جو آپ کی خاطر صلیب پر قربان ہوا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب بين حقايق مؤلمة. وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب بين حقايق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.